آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے گا، یہ ساری معلومات آپ کے علم میں بھی ہونی چاہیے، بلکہ ایک ایک دو سوال کرنے کے بعد میں ایک ایک سوال آپ سے بھی کرنا ہے، چونکہ میں 10 دیتا رہا ہوں تو میں تو بولتا رہا ہوں تو میں یہ بھی جج کروں گا کہ آپ کتنا سنتے رہے ہیں، آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا۔ تو پہلا سوال جناب دائیں طرف سے میں کرنے لگا ہوں، پہلے یہ جو ٹیم ہے، پہلا سوال جناب آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا تھا اور اس قوم کا جرم کیا تھا؟ آپ نے جواب دینا ہے تو لیکن آپس میں مشاورت کریں، 5 سے 7 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس، جوش کے ساتھ ساتھ ہوش بھی ضروری ہے، ایک دفعہ مشاورت کر لیں پھر اس کے بعد جواب دیں تاکہ لوگوں تک صحیح جواب پہنچ سکے۔ جی پہلا سوال آ گیا ہے کہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا تھا اور وہ قوم کیا کیا کرتی تھی؟ جی جواب کے لیے تیار ہیں؟ جی پوچھیے بات سے طرح تاکہ سارے سن لیں۔ مدین کی طرف حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا کیونکہ یہ قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی۔ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا اور وہ قوم جو ہے وہ ناپ توڑ میں کمی کیا کرتی تھی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلا سوال ماشاءاللہ اچھی طرح کے ساتھ آئے ہیں۔ دوسرا سوال جناب لیفٹ سائڈ والوں سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک جگہ پہ نا قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کس کس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ یہودی کس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی کس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟ جو حافظ ہیں وہ اس آیت تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ابھی ہم ان سے جواب سنتے ہیں پھر آپ کے لیے بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری کے ساتھ ماشاءاللہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ اگلا سوال مزید ان سے ہے جناب، آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑا غزوہ ہوا ہے جس کو غزوہ احد کہتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ کب واقع ہوا تھا؟ پتا ہونا چاہیے نا، غزوہ احد کب واقع ہوا تھا؟ جی مشاورت کر کے پھر جواب دیجیے گا، غزوہ احد کب واقع ہوا تھا؟ جی غزوہ احد 3 ہجری 15 شوال اتوار کے دن واقع ہوا تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے اور یہودی جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اسی طرح تیسرا علم آپ کے پاس یہ آیا کہ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری کو واقع ہوا تھا، تو ماشاءاللہ کتنی نالج کی بات ہے۔ اب دوسرا سوال ان سے اور اس کے بعد اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بھی تیار رہیے گا۔ جی جناب ایک سوال آپ سے یہ کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں، توجہ طلب بات ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو کتنی عمر میں اولاد کی نعمت عطا ہوئی تھی؟ جی مشابہت کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کتنی عمر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا؟ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر بعض اوقات ہمیں کوئی نعمت میسر نہ آ رہی ہو تو ہم نے اس میں صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگزیدہ بندوں کو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کو ہی آزماتا ہوتا ہے، تو اس بات کے پیش نظر آپ صبر کیا کریں۔ جی جواب سنتے ہیں ان سے، حضرت زکریا کو کتنی عمر میں اولاد نصیب ہوئی؟ جی زوجہ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت عمر 120 سال تھی اور آپ کی جو زوجہ تھی عیشا بنت فاقوزہ ان کی اس وقت عمر 98 سال تھی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں ذرا، 120 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جا کر کے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ تو پتہ چلا ہمارے مانگنے میں دور ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں کوئی تھوڑ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو ہر وقت عطا فرما سکتا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ ہمیں ہر دولت عطا فرما دے گا۔ دو سوال ہو گئے ماشاءاللہ، دونوں نے جو ہے وہ دو جواب دے دیے ہیں۔ اب میں جناب ان کے کورس سے الگ جو جب آپ کی ایک آسانی کر دیتے ہیں، آج جو ہمارا جو درس ہوا تھا نا اس میں جو چند باتیں ہوئی تھی ان میں سے میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے، اچھا آپ میں سے کوئی یہ بتا دے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا تھا
تو وہ جو عصا دیا تھا وہ عصا اصل میں کن کا تھا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ کون جواب دے گی؟ اس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا بتائیں, وہ عصا کن کا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہیے. وہ عصا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب اہبطوا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اس دنیا کی طرف چلے جاؤ, وہاں پر جنت سے وہ عصا لے کر کے آئے اور پھر وہ نسل در نسل انبیاء کرام کی طرف منتقل ہوتا رہا. چلتے چلتے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی عصا, جب ان کی صاحبزادی جو ہے صفورہ, انہوں نے عصا پکڑنا, چونکہ ان کے پاس بہت سارے انبیاء کے عصا تھے, تو آپ کا ہاتھ اس عصا پر پڑا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے. تو وہی عصا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے پھینکتے تھے, اتنا بڑا وہ سام بن جاتا تھا, جس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے. تو یہ ماشاءاللہ اس کا مطلب آپ ہی پوری تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلا سوال آپ سے جناب, آپ یہ بتائیں کہ جالوت کا اور طالوت کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے, تو جالوت کی جو موت ہے وہ کس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی, یہ ذرا آپ بتا دیں. آپ کو مجھے پتا لگے ماشاء اللہ لوگ ٹھیک ہے. آپ نے رسی کے اندر ایک پتھر باندھ کر آپ کی پیشانی کی طرف مارا تھا, جو آپ کی پیشانی سے گزر کے دماغ کی طرف گیا تھا, تو آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچپن میں عالم میں تھے, اور مفسرین نے لکھا کہ جب وہ اس جنگ کی طرف گئے نا جالوت کو مارنے کے لیے, طالوت یہ جو ہے مقرر بندے تھے اور جالوت جو جابر اور غیر مسلم تھا, تو اس کو مارنے کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام یہ آیا تھا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا داؤد, اس کو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ اس کو قتل کرے گا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ہیں بھی بچپن میں, اور پھر اس کے بعد بہت ساری نقاہت ہے, یعنی کمزوری ہے بیماری کی وجہ سے, لیکن آپ نے رسی کے اندر پتھر ڈال کے ایسے زور سے مارا کہ وہ جالوت کے پیشانی سے داخل ہوا اور دماغ کے پیچھے سے نکل گیا. اسی ایک پتھر سے اس کی موت واقع ہو گئی. جواب پھر کچھ دے دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا جی, آیت الکرسی ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, ذرا سنتے ہیں ان سے کہ بھی آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے. جی, آیت الکرسی کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے قرآن پاک کی روشنی میں؟ جی, آیت الکرسی کو نماز کے بعد پڑھنے سے جنت بشارت ملی ہے. اس کے علاوہ جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پڑوسی کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاءاللہ, جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے, لیکن جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے. اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے. جواب کو اس نے دیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا کتنا کیمیائی نسخہ ہے کہ ہم جب سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ دیں, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی, اور وہ جو ان کے حقوق ہے نا کچھ نہ کچھ ہوگی, ایسی بس آیت الکرسی پڑھنے سے بھی ادا ہوتی رہیں گی. تو یہ ماشاءاللہ بڑی آسان بات ہے, اس کو آپ نے پلے بھی باندھنا ہے, اور اس کو آپ نے جب بھی سونا ہے یہ آیت الکرسی کا بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. یہ بہت ساری بیماریوں اور بہت ساری یہ مصیبتوں سے بھی بچانے والی ہے, حفاظت کرنے والی ہے, اس لیے آپ اس کا بہتر جاری رکھیں. اگلا سوال, آخری ایک سوال ہم ان سے کریں گے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خامی ہے کہ ہم لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی کو پیسے دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا مال بھی محفوظ رہ جائے, اور قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس حوالے سے؟ قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو پیسے دینے ہو تو کیا کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے سنتے ہیں. جی, سوال توجہ سے سماعت فرمائیں کہ کون سے لوگ ہیں, کس کو قرض دینا ہو تو قرآن کا کیا اصول بیان کیا گیا ہے؟ اصول قرآن کا کیا بیان کیا گیا؟ اگر کسی کو پیسے دینے ہیں, قرض دینے ہیں, تو کیا قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے؟ ہاں, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرض دینے کا اصول یہ ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, اس کو لکھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے بھی نفع مند ثابت ہوگا اور سوسائٹی کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوگا. اس کے لیے میں نے وہ عرض کیا تھا نا کہ جب آپ لکھ لیں گے نا اس سے بہت سارا انتشار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ جھگڑے جو شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں نے تو آپ کو 2 لاکھ دیا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو 1 لاکھ لیا تھا.
اب آپ نے اس کو دوستی کے بحاف پر دے دیا، نہ کوئی آپ نے وکیل بنایا، نہ کوئی اس وقت دعا تھا، آپ نے کہا نہیں یار میرا کوئی دوست ہے رکھ لے، لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، لیکن بعد میں جب اس کو دینے کی باری آتی ہے نا، جب وہ طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار کم از کم ہم اس سے وقت اس سے لکھوا لیا ہوتا یا کوئی دعا بنا لیا ہوتا۔ تو قرآن نے جو ہماری تعلیمات دی ہے نا، ہمیں جو رہنمائی کی ہے، اس کی طرف توجہ فرمائے۔ جب بھی کسی کو قرضہ دینا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے جی؟ لکھ لینا ہے، کوئی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ قرآن کے اوپر کریں گے آپ کو قرآن کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، اعتماد اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہیں کہیں یار یہ کام ہم کر رہے ہیں، لیکن کیوں نہ ہم قرآن پر بھی عمل کر لیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لکھ لیتے ہیں، چلو آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھوں، ایک دو دوا بھی بتا لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں تاکہ قرآن پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب بھی مل جائے۔ جی تو اس کام کو بھی آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا۔ آخری سوال جناب لیفٹ سائڈ والوں سے وہ یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے اور ان میں سے پہلے دو کون سے ہیں؟ سوال ذرا لمبا ہے اور توجہ کے ساتھ سننے والا بھی ہے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں اور ان میں سے پہلے دو کون سے ہیں؟ جی مصارف زکوٰۃ 8 ہے اور جس میں سے 2 مسکین اور فقراء ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہاں تک ہو گیا کہ مصارف زکوٰۃ جو قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 8 ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اب ان کے پہلے جو ہے فقراء اور مساکین ہیں۔ اب یہ جانتے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جی اس کی وضاحت فرمائیں ذرا، فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کو شخص کہتے ہیں جس کے پاس شرعی طور پر کوئی برابر مال نہ ہو مگر کھانے پینے کا لکھت سامان موجود ہو۔ ایسے لوگ سوال کر کے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، یہ ناجائز ہے ان کے لیے۔ البتہ اگر وہ خود اپنے دل کے اوپر دے تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور جو مسکین ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ سوال کر کے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے جائز ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن صاحب نصاب نہ ہو، تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے اس کے پاس راشن موجود ہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی سے مانگ کر زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر کوئی دوسرا بندہ خود اس کو دے دے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے لینا جائز ہے، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کھانے پینے کے لیے راشن بھی کچھ نہیں ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر کے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ تو یوں انہوں نے جواب بھی ماشاءاللہ درست دے دیا ہے۔ اب آخری سوال آپ لوگوں سے، ان سے نہیں، یہ تو ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ انہوں نے سارے جواب دے دیے ہیں۔ میں آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، وہ پہلے درس کے ہوا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو بنی اسرائیل والوں نے طرح طرح کے سوال کیے تھے، تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس کی وجہ سے وہ گائے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو پھر اگر وہ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے تو ان کو گائے وہ کبھی نہ ملتی، وہ جملہ کون سا تھا؟ انشاءاللہ۔ کیا لفظ تھا جی؟ انشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل والے لفظ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو کبھی بھی وہ گائے نہیں ملنی تھی۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے چلے تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ مجھے یہاں سے نفع بھی حاصل ہوگا۔ دوسرا سوال جلدی سے یہ بتا دیں کہ وہ جس کے لیے وہ سارا ریزن چلا تھا، گائے لائی گئی تھی اور اس کو ذبح کیا گیا تھا، اس مقتول کا نام کیا تھا؟ مقتول کا نام کیا تھا؟ نہیں بتائیے، شروع میں آپ نے بتایا تھا، اس مقتول کا نام کیا تھا؟ آپ سے نہیں، مجھے نہیں بتانا ہے، ذرا سوچیے۔ آخری سوال ہے، انہوں نے تو اپنا پاس کر لیا، تو آخری سوال آپ سے دیکھیں گے آپ کام کیسے کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر ہی اعمال کا دار و مدار دیکھتے ہیں کہ ہماری محفل کے اختتام کیسے ہوتا ہے۔ وہ کون شخص تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا نام تھا جی؟ آمین اس کا نام تھا جس کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ ہماری مختصر سی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کو مزید ہم بڑھائیں گے۔ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سانس دیے اور اگر ہمیں دوبارہ موقع عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جوش اور جذبے کے ساتھ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ اب جو ہے وہ ان کو انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس لے آئے گی ایسا ان کی کتابیں جلدی لیتے ہیں۔ ان کے جو گفٹ ہے ماشاءاللہ انہوں نے جو تیاری کی ہے ان کو بھی گفٹ